آپ اس ارشاد کا عملی مظاہرہ دیکھیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جو ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے ہم اس سے زیادہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ، ان کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی تھی، چابی تھی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ صلح حدیبیہ ہوا سن 7 ہجری میں، تو اللہ کے نبی نے جب عمرہ فرمایا تو عثمان بن ابی طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی طلب کی کہ مجھے دے دو، میں اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ نے انکار کر دیا۔ تو حضور نے 1 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی تم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے حوالے کرو گے، اور وہ وقت آ گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ کو بلوایا، اب وہ بھی پریشان ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور نے چابی ان سے لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ اندر تصویریں ہیں، تصاویر کو ختم کروایا اور خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، اور پھر عثمان بن ابی طلحہ کو چابی واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ چابی مجھے مل جائے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، یعنی جو امانتوں والے ہیں ان کے سپرد کر دو۔ تو دوبارہ عثمان بن ابی طلحہ کو ہی دے دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ چابی تمہارے خاندان میں ہی رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ اور میں نے سنا یہ ہے کہ ابھی تک خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ہی چلی آ رہی ہے۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر عثمان بن ابی طلحہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ حضور جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ کر باہر نکلے، دیکھا جم غفیر موجود ہے، جو قیدی بنائے گئے سامنے موجود ہیں، تکلیفیں دینے والے سامنے موجود ہیں، گھر سے نکالنے والے سامنے موجود ہیں، خون بہانے والے سامنے موجود ہیں، گالیاں دینے والے سامنے موجود ہیں، پتھر مارنے والے سامنے موجود ہیں، کانٹے بچھانے والے سامنے موجود ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، جان نثار صحابہ انتظار میں ہیں۔ حضور حکم فرمائیں، اشارہ فرمائیں، ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ تو اللہ کے نبی باہر تشریف لائے اور بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے دشمنوں کو شکست دی۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے تو عاجزی کی وجہ سے ریش مبارک کجاوے کی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سر مبارک جھکا ہوا تھا، اور یہ آیتیں زبان پر تھیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ فتح کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ اپنی امت کو دکھا دیا کہ بڑی سے بڑی کامیابی کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ نہیں کرے گا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب باہر نکلے، دیکھا وہ سارے لوگ موجود ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، پوچھا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ان کو پتا تھا، قالوا خیرا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ سے بس بہتری کی امید ہے، خیر کی امید ہے۔ اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بڑے شریف بھائی ہیں، بڑے کریم بھائی ہیں، اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی ہی توقع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ جنہوں نے بڑے بڑے غزوات میں کامیابیاں دیکھی مسلمانوں کی اور اپنے سرداروں کی گردنیں کٹتی دیکھیں، وہ تب بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھا، حسن سلوک کو دیکھا، تو فوراً حضور کے دامن اقدس میں آ گئے، فوراً حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو یہ طاقت ہے اخلاق کی، یہ طاقت ہے معاف کرنے کی،
بڑے بڑے ہتھیاروں میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو اخلاق کے اندر ہے، اور دنیا کے مال و اسباب میں وہ طاقت نہیں ہے جو حسن سلوک کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی ہے۔ دل جو ہے، دل یہ چیزوں سے مسخر نہیں ہوتے، بلکہ یہ اعمال سے، اخلاق سے اور حسن سلوک سے مسخر ہو جاتے ہیں۔